اس عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے کچھ لوگوں کے رابطے تھے، تو اب میں بالکل برملا جو ہے اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو رابطے ہیں یہ بند ہو جانے چاہیے، کوئی مذاکرات ہم نہیں کریں گے۔ اب اس طرح کی سچویشن ہے، وہ تو فائدے پہ فائدہ اور ترامیم کرنے کی کوششیں، اپنی مرضی کی حکومت، اپنی مرضی کے قوانین۔ اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان حالات میں جب آپ کے لیڈر قید میں ہیں تو ان کو تھوڑا سا سیٹلمنٹ کی طرف یا پھر جسے کہتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف جانب نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، خان صاحب نے کبھی اپنی رہائی کے لیے کسی سے مطلب میں یہ کہوں کہ اگر آپ یہ مجھے کہیں کہ خان صاحب ٹیبل پر بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے اپنی ریلیز کے لیے، تو یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے۔ مطلب باہر آ کے سسٹم کو ذرا تھوڑا سا چینج یا کنٹرول کرنے کی، میں وہی بتانا چاہتی ہوں، ہم نے جب بھی مذاکرات کرنے کی کوشش کی یا خان صاحب نے کہا تو صرف اس لیے کہا کہ انہیں یہ لگا کہ میرے ملک اور عوام کے لیے یہ بہتر ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف کا رویہ آپ کے سامنے ہے۔ خان صاحب اگر ایک قدم آگے بڑھتے بھی ہیں تو ظلم کرنے والے تو دوسری طرف بیٹھے ہیں نا۔ ایک پارٹی کو دیوار سے لگانا، اس کا سمبل چھین لینا، اس کا مینڈیٹ چھین لینا، اس کے لیڈر کے اوپر کیا، قائدین کے اوپر کیا، کارکنوں کے اوپر لاتعداد مقدمات ہونا، اس کے بعد پیشیوں پہ پیشیاں، عدالتوں پہ عدالتیں، بلا وجہ کے بے گناہی کے کیس۔ اس کے باوجود بھی جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ذات کو بھلا کر اپنے ملک کے لیے آپ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، اور دوسری طرف آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ 7 بجے جیل کا دروازہ یہ کٹ پتلیاں تو کھلوا نہیں سکتے، تو ظاہر ہے 21 اگست کو ایک قدم خان پیچھے ہوا نا۔ آپ نے کیا کیا؟ 8 سپٹمبر کو ہمیں سنجانی اور 21 سپٹمبر کو آپ نے لاہور کی مویشی منڈی ہمیں دے دی، اور رکاوٹوں پہ رکاوٹیں لگا کر آپ نے 6 بجے اپنے گلو بٹوں کو سٹیج کے اوپر چڑھا دیا۔ ابھی گرمیوں کے موسم میں جب شدید دھوپ میں اگین تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ ہم ملک کے مفاد میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، ہم ہر قدم آگے بڑھنے کو تیار ہیں، لیکن انا اور ضد سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ہم آپ سے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہتے کہ ایک آئین کی کتاب ہے، اس آئین کے لحاظ سے پارلیمنٹ کا اپنا ڈومین ہے، جوڈیشری کا اپنا ڈومین ہے، میڈیا کا بھی اپنا ڈومین ہے، اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا کیا، افواج پاکستان کا بھی ایک ڈومین ہے۔ یہی تو ایک چیز ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود کے اندر کام کرے۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن جب میرا لیڈر یہ بات کرتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے کبھی آپ اسے ملٹری کسٹڈی کا دھمکا دیتے ہیں، کبھی آپ ملٹری کورٹ میں ان کے ٹرائل چلانے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کے گھروں میں گھس کر ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو گریبانوں سے گھسیٹتے ہیں، کبھی آپ ہمارے اوپر ہمیں اجازت دے کر ہم ایک پرامن طریقے سے کرتے ہیں، آپ ہم پر ایف آئی آرز کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، تو اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا تو میرے خیال میں ایک فل سٹاپ وہ لوگ خود لگا رہے ہیں۔ ہم تو اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہم تو اپنی انا، اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو بھلا کر آگے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد اتنا بڑا ہے، ہم اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف سے ہمیں ایسا کوئی رسپانس نہیں ملتا، صاف نہیں مل رہا، انصاف ملنا، ہم تو واقعی میں نے وہی والی بات کہی ہے نا کہ ہم کسی سے بھیک تو مانگ نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک اور قوم کے لیے آگے بڑھو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں انصاف کرو ہمارے لیڈر کے ساتھ، اس کو رہا کرو۔ اگر اس کے باوجود تو ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی لڑائی تو لڑتے رہیں گے۔ مس خان صاحب کا جب یہ لاہور میں جلسہ ہوا تو ہر وہاں پہ بچے سے لے کے بڑوں تک ایک ہی مطالبہ تھا کہ خان صاحب کو ریلیز کیا جائے، ورنہ تو ہم جو ہے وہ اڈیالہ جھیل تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ اب یہ عوام میں براہ راست ہم نے وہ جسے کہتے ہیں نا ان کی فیلنگز دیکھیں اور ان کے جذبات دیکھے۔ اب خان صاحب کی جانب سے یہ راولپنڈی میں آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے یہ ایک احتجاج کیا جا رہا ہے، دین اگین لاہور میں آپ لوگ جو ہے وہ ایک جلسہ ریکارڈ کروائیں گے۔ اب یہ جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اب آپ لوگوں کی مزید حکمت عملی کیا ہوگی جس سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ خان صاحب رہا بھی ہو جائیں گے اور پاکستان کے لیے آپ لوگ سب مل کے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ کام بھی کر سکیں گے؟ اچھا، میں سب کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں، جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں نا، دیکھیں ہمارے تو کوئی ملیٹنٹ ونگز ہیں نہیں،
حالانکہ ہمیں کہا گیا کہ پتہ نہیں انتشاری پارٹی ہے وٹ ایور جو بھی دہشت گرد ہے فلانا ہے، لیکن ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں. ہمارا انحصار اللہ رب العزت کے بعد عوام کی حمایت کے اوپر ہوتا ہے. ہم عوامی پاور شو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ عوام اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، اس کی رہائی چاہتی ہے جس کو آپ نے بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ وہ ایک لیڈر عوام کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہے کہ یہاں بنگلہ دیش یا سری لنکا ماڈل نہ ہو جائے. تو آپ عوام کی پلس کو سمجھیں، کیونکہ آپ نے جیل میں بھیج کے دیکھ لیا، تشدد کر کے دیکھ لیا، اغوا کر کے دیکھ لیا، بیکریاں بند کر کے دیکھ لیا، ان کے ملازمین کو اٹھا کر دیکھ لیا. آج ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے ڈونٹس کا. جی ڈونٹس کا. اور اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر میں تو اتنا ہی کہہ سکتی ہوں نا کہ پھر تو انقلاب آئے گا، پھر خان بھی نہیں روک سکے گا اس کو، کیونکہ ہمیں تو اپنے لیڈر کو رہا کرانا ہے. اور ہم آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جو آئین اور قانون نے ان کو گنجائش دی ہے وہ انڈر ٹرائل ہیں، آپ ان کو رہا کریں. نہیں تو پھر میں نے بار بار یہی بتایا کہ عوامی سیلاب کا راستہ تو کوئی دیواریں چین بھی نہیں روک سکتی، تو یہ تو اڈیالہ کی دیواریں ہیں.